اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ کفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور پھر صراط مستقیم کے لیے عملی نمونے بھی ہمارے سامنے رکھے۔ صراط مستقیم کیا ہے تو بتلائے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ انعام یافتہ گروہ چار ہیں: انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت، صدیقین کا گروہ، شہداء کرام کی جماعت، اور صالحین کی جماعت۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے ان میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کے سلسلے میں ہم قطعی طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ انعام یافتہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں قطعی طور پر یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہم اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں یہ فیصلہ ہم کو سنایا ہے۔ دوسرے جو لوگ ہوں گے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہی کی بنیاد پر تولا جائے گا، اور ان کے سلسلے میں اچھا گمان، حسن ظن رکھنے کے باوجود ہم قطعی طور پر ان کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انعام یافتہ ہے۔ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہ ایسا کہنے کی بنیاد ظاہری اعمال نہیں ہے۔ ظاہری عمل کے اعتبار سے ایک آدمی اچھا ہو سکتا ہے ہماری نگاہوں میں، اور ہم اس کے سلسلے میں یہ اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہو، ایسا ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو کسی کے سلسلے میں یہ کیسے ہم معلوم کر سکتے کہ یہ جنتی ہے؟ ہم کسی اور کے سلسلے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خلاصے کے طور پر جو بات ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قطعی طور پر انعام یافتہ ہیں، اور جب وہ قطعی طور پر انعام یافتہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف انہی کو اسوہ اور نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب قول ہے کہ انہوں نے کہا: من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، جس کو طریقہ اپنانا ہو وہ ان لوگوں کا طریقہ اپنائے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ جو زندہ ہے ان پر فتنے کے سلسلے میں اطمینان نہیں ہو سکتا، وہ ابھی ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔
آگے کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا طریقہ ہم کو اپنانا چاہیے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کون تھے؟ یہ کہتے ابر الناس قلوبا، یہ دل کے اعتبار سے سب سے نیک لوگ تھے، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے لوگ تھے، اور تکلف ان کے یہاں سب سے زیادہ کم تھا، جو تھے جیسا تھے ویسا ہی ظاہر کرتے تھے، اپنی طرف سے جو نہیں ہو اس کا اظہار ان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ تو نیک دل ہیں، علم والے ہیں، علم کی گہرائی ہے اور تکلف سے محفوظ لوگ ہیں۔ کہا کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا، تو تمہیں ان کی قدر پہچاننی چاہیے اور ان کے طریقے کو پکڑ کر کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صراط مستقیم پر تھے۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں ان کو دوسروں کے لیے نمونہ بنایا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ان کو ہدایت ملنے والی ہے۔ اور کہا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی پیروی اخلاص کے ساتھ کریں گے اللہ ان سے راضی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں ہمارے سامنے ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ رہیں گے وہ صراط مستقیم پر رہیں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کو چھوڑ دیں گے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے اور جہنم میں جانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اس سلسلے میں ہم کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ذکر کیا، سنن ترمذی وغیرہ کی ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلھا فی النار الا ملہ واحدہ، ایک فرقے اور ایک جماعت کے سوا سارے فرقے اور ساری جماعتیں جہنم میں جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تشویش لاحق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت جس کو جنت میں جانا ہے اور جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے والا وہ کون سی جماعت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج کی وضاحت کی اور اس طریقے کو واضح فرمایا جس طریقے پر چل کر جنت میں جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت ہے کہ جو اس طریقے پر چلنے والی ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صاف ہے بات اور واضح ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو چھوڑ دے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور چھوڑنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو چھوڑنا بدعتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو بدعات ایجاد کریں گے وہ چھوڑنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حدیث بھی بہت مشہور اور معروف ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عن حدیث کے راوی ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطاب کیا، خطاب بلیغ تھا، مؤثر تھا اور ایسا اثر انداز تھا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، دل ڈر گئے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأنها موعظة مودع، آپ کا خطاب ایسا محسوس ہو رہا گویا کہ کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو، تو آپ خاص وصیت ہمیں فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کی وصیت کی اور ان باتوں میں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی کہ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تم میں جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کسی طریقے کی طرف دعوت دے گا، کوئی کسی طریقے کی طرف بلائے گا، کوئی کہے گا کہ یہ حق ہے، کوئی کہے گا کہ یہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اختلافات رونما ہو جائیں اور کثرت سے اختلاف دکھنے لگ جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، تو میری سنت کو اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کے طریقے کو لازم پکڑ لینا اور مضبوط تھام لینا، دانتوں سے پکڑ لینا، بالکل چھوٹنے نہیں پائے۔
اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی باتوں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے۔ تو بدعت یہ راستے کو چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو پکڑو اور میرے صحابہ کرام خلفائے راشدین کو پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے کو اپنائیں گے، خلفائے راشدین کی سنت کو اپنائیں گے۔ ان کی سنت کو اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ بعض وہ لوگ ہیں جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے کے درمیان اختلاف ظاہر کر کے ان میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کی سنت کو اپناتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت کی مخالفت کرنے والے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کے سلسلے میں اس قسم کا تأثر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، اس بات کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر الگ ہے تو اجتماعی طور پر، اجماعی طور پر الگ الگ ہو جائے صحابہ کرام کے اتفاق کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رائے، ان کا اجتہاد اور ان کا کوئی عمل عدم علم کی وجہ سے یا اجتہاد میں فرق ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن اجماعی عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ٹکرائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ایک مثال پر غور کر لینا چاہیے اور اس مثال کی بنیاد پر دوسری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترتا تھا۔ قرآن مجید اترنے کے دوران یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لکھ لیتے تھے، لیکن اس سارے اہتمام کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید یکجا شکل میں جمع نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن نہیں تھا، وحی کا سلسلہ جاری ہے، نسخ کے واقعات پیش آتے ہیں، کوئی حکم اترتا ہے اور پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، پھر ترتیب قائم رکھنی ہے۔ ابھی یہ ممکن نہیں ہے نزول وحی کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، قرآن مجید کی حفاظت کی ضرورت بھی پیش آئی، رکاوٹ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرورت بھی پیش آ گئی۔ اب اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، خلفائے راشدین نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہیں ہو سکتا تھا اس کو کیا جا سکتا ہے اگر اس سے کسی شرعی امر کی مخالفت لازم نہیں آئے۔ مصالح مرسلہ کہتے ہیں علمی زبان میں اور اصطلاح کی زبان میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ یہ ہے، یہ سنت ہے کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے تھے، انہوں نے عملی طور پر تکمیل تک پہنچا کر ہمارے لیے نمونہ قائم کر دیا۔ تو جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ نمونہ ہے، ہم اس کو نمونہ بنائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے کو اپنائیں گے۔ دونوں جس طریقے پر جمع ہے اس طریقے کو اختیار کریں گے، اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ممکن نہیں تھا، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اسوہ اور نمونہ دیکھا جائے گا، انہی کی سنت اور انہی کی طریقے کو اپنایا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے جس کی وضاحت قرآن کریم نے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے کر رہی ہے۔ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ چلنے کے لیے ہم کو ان نمونوں کی ضرورت ہے۔ ان نمونوں سے ہٹ کر اگر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سامنے گمراہی آئے گی، ضلالت آئے گی، ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ نہیں، ہم کو انہی کے راستے پر چلا، اور جس طرح یہ چلتے چلتے منزل کو پہنچ گئے اور انعام یافتہ ہو گئے، ہم کو بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ ایک بات پھر وضاحت کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ ہدایت میں واسطے کی ضرورت ہے۔ ہدایت میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کیا چیزیں عبادت ہے؟ عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہم نہیں معلوم کر سکتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر تشریف لائے، آپ نے عملی طور پر ہم کو کر کے دکھلایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی عملی طور پر پریکٹیکل انداز میں
دین کو ہمارے سامنے رکھا ہے، تو اب دین وہی ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور دین وہی ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چلے۔ یہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے یہ عملی نمونے ہیں۔ ان نمونوں کو ہدایت کے لیے واسطہ اور وسیلہ بنانا پڑے گا۔ جہاں تک عبادت کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہاں کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ لوگوں نے مشہور کر دیا دھوکے میں ڈالنے کے لیے اور غلط راستے پر لوگوں کو ڈالنے کے لیے، کہ نہیں انہوں نے وسیلہ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک ان کو نجات نہیں ملی اور ان کی مغفرت نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا۔ یہ جو بات ہے پھیلائی گئی ہے، یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اور قرآن کریم ہم کو کہتا ہے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فتاب علیہ، اللہ نے ان کو ان کلمات کی بنیاد پر معاف کر دیا، اور اللہ تو معاف کرنے ہی والا ہے، تو اللہ پہلے ہی سے معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ اللہ کو واسطے کی ضرورت ہے تو ہم اللہ کی اس صفت پر سوالیہ نشان پیدا کرتے کہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، معافی کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس کے تواب ہونے کو، اس کے رحیم ہونے کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ کو چیلنج کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں عبادت میں۔ اللہ سنتا ہے، بغیر واسطے کے سنتا ہے، اور قرآن کریم میں پکار پکار کر وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، مجھے وہ پکارے تو میں پکار سنوں گا، مجھ پر یقین تو کرے تاکہ ان کا مقصد ان کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے۔ سورہ فاتحہ سے یہ تعلیم ہم کو ملتی ہے کہ ہدایت کے لیے واسطہ بناؤ، یہاں اگر واسطہ چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے اسی طرح جس طرح نصارہ گمراہ ہو گئے اور جس طرح یہود گمراہ ہو گئے۔ اور اگر عبادت میں واسطہ بناؤ گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ سبق ہمارے سامنے ہے۔ اگلی ایک اور آیت ہے جو اسی حوالے سے ہے، لیکن اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب بھی جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان سے استفادے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔